اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہماری بات چل رہی ہے الصلاۃ کے بارے میں۔ الصلاۃ کے بارے میں ہم آیت ڈسکس کر رہے ہیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ اسی آیت کے بارے میں پچھلی دفعہ ہم نے ڈسکس کیا تھا، آج پھر ہم اس کا آخری حصہ ڈسکس کریں گے جو کہ رہتا ہے، اور آج انشاءاللہ یہ آیت کی ڈسکشن مکمل ہو جائے گی۔ آج کا ہمارا رہتا ہے صرف وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا يَصْنَعُونَ، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر عظیم ہے، واقعی بہت عظیم ہے، بہت عظمت والا ہے، بڑی تکریم والا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ ہم سارا دن کام کرتے ہیں، سارا دن جو بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو دیکھ رہا ہے، ہر وقت دیکھتا ہے، ہر وقت سنتا ہے، ہر وقت ہمارے بارے میں جانتا ہے کہ ہم میں سے ایک ایک فرد کیا کر رہا ہے۔ یہ ہم نے آج ڈسکس کرنا ہے، تو بات ہو رہی ہے آج ہماری وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر عظیم ہے، بڑا ہے۔ اب اللہ کا ذکر جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے اس کے بارے کہ میرا ذکر کرو، کس انداز سے کرو، کس طریقے سے کرو، میرے ذکر کا مطلب کیا ہے۔ ایک تنقید کی بات نہیں ہے، میں صرف پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں آج کہ ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ محفلیں بنا کے اللہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کلمے کا ذکر کرتے ہیں، بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں، اٹھ کے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ دوسرا طریق یہ چل رہا ہے کہ تسبیح ہاتھ میں پکڑی ہے، ایک سائڈ پہ بیٹھ کے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، لیکن اس کام سے ظاہر نہیں ہو رہا ہے کہ اس آدمی کے دل میں اللہ بستا ہے۔ تسبیح سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ اللہ اللہ کر رہا ہے، وہ دکھتا ہے ہمیں، لیکن کام سے اندازہ نہیں ہو پا رہا ہے کہ یہ جو کام کر رہا ہے، یہ ڈیلنگ کر رہا ہے، جس طرح سے لوگوں سے یہ بیل ملاب کر رہا ہے، اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ واقعی اللہ اس کے دل میں بسا ہوا ہے یا صرف ہاتھ میں پکڑی ہوئی تسبیح کے دانوں کے اندر تک موجود ہے بس۔ یہ طریقے ہم نے دیکھنے ہیں کہ کیا یہ قرآن پاک میں یہی طریقے اللہ معاف کرے اللہ نے لکھے ہوئے ہیں یا اس سے کوئی مختلف طریقے ہیں۔ اب ان طریقوں کے بارے میں قرآن پاک سے ہم پوچھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کا ذکر کیسے کرنا ہے۔ ایک تو نماز ہے، نماز ہم نے پڑھ لی ہے، نماز سے فارغ ہو گئے ہیں ہم لوگ، اس کے بعد آتی ہے باری اللہ کے ذکر کی۔ نماز بھی اللہ ہی کا ذکر ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ نماز کو عبادت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ نماز کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ پہم میرے ذکر میں رہنا ہے۔ اب ذکر میں رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہم صرف بیٹھ کے اللہ ہی کو یاد کیے جانا ہے۔ ذکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہم مسلسل بغیر کسی وقفے کے اپنے دل میں بسا لینا ہے، اور بسانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا کھٹکا موجود رہے دل میں، اللہ کا ڈر موجود رہے، اللہ کا خشوع موجود رہے، اور اس خشوع سے پھر ہمارے سارے اعضاء میں خضوع آ جائے۔ کام کرتے ہوئے، ڈیلنگ کرتے ہوئے، دکانداری کرتے ہوئے، سروس کرتے ہوئے، ہر وقت ہمیں یہ پتہ ہو کہ واللہ یعلم ما تصنعون، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اب اس چیز کو اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک سے دیکھتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے واقعی یہی فرمایا ہوا ہے یا اس کو ہم نے اور امپروو کرنا ہے۔ اب میں آیات پڑھنے لگا ہوں، یہ آیات ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے نماز کے بارے میں کہ نماز پڑھو خوف کی حالت میں بھی۔ جب ہم نے مصیبہ کا ذکر کیا ہے اس وقت ہم نے خوف کی بہت ساری صورتحال ڈسکس کر لی تھی۔ اب اس میں یہ جو مضمون چلا آ رہا ہے، اس میں ہے کہ جب خوف کا عالم طاری ہو، کہیں ایسی جگہ پہ ہو جہاں پہ آپ کو ڈر ہے کہ ہم پہ ابھی حملہ ہوا، ہم پہ ابھی حملہ ہوا، یا جنگ کی حالت میں ہو، وہاں آپ نے نماز پڑھنی ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ میں سے ایک گروپ اسلحہ لے کے آپ کی حفاظت کرے، جنگ میں مصروف رہے، آپ لوگ اپنے اسلحہ کے ساتھ نماز پڑھو۔ یہ وہ مضمون چلا رہا ہے، اور ایسی صورتحال میں اس طرح کی کیفیت میں بھی نماز چھوڑ دینے کا حکم نہیں ہے۔
اور پھر اس کے بعد ہے کہ جب تم ایسی صورتحال میں ایک گروہ نماز پڑھ لے گا تو دوسرا گروہ آ جائے گا، جس گروہ نے نماز پڑھ لی ہے وہ جا کے جنگ میں شریک ہو جائے گا یا آپ کی وہ حفاظت کرے گا اپنے اسلحہ کے ساتھ۔ اب جو نماز پڑھ لیتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ، کہ جب تم نماز پڑھ چکو تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، کھڑے ہو یا بیٹھے ہو یا لیٹے ہو، ہر حالت میں ہر طرح سے اللہ کا ذکر آپ کی زبان پہ موجود ہونا چاہیے، اللہ کا ذکر آپ کے دل میں موجود ہونا چاہیے، اللہ آپ کے دل میں بسا ہوا ہونا چاہیے۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور جب تم اطمینان کی حالت میں آ جاؤ تو پھر آپ پوری نماز پڑھو، قصر نماز نہیں پڑھنی ہے جو نماز خوف کہلاتی ہے۔ اطمینان ہو جائے، لڑائی ختم ہو جائے یا حملے کا خدشہ ختم ہو جائے تو آپ نے پوری نماز پڑھنی ہے، کیونکہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ آیت ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی ہے، کیونکہ آیت ہر مومن پہ، ہر مسلمان پہ باقاعدہ وقت فرض ہے۔ اب اس پہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہوا ہے کہ تسبیح لے کے ایک کونے میں بیٹھے رہو؟ ہمارے علماء مسجدوں میں اکثر ہم جمعہ پڑھنے جاتے ہیں یا کبھی ان کی تقریر سنتے ہیں تو وہ فرما رہے ہوتے ہیں کہ جو آدمی صبح کی نماز پڑھ کے سورج نکلنے تک وہی مسجد میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ جنت میں جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، آپ ہر حالت میں اللہ کو ذکر کرو، کھڑے ہو، بیٹھے ہو، چل پھر رہے ہو، لیٹے ہو، جس حالت میں بھی ہو۔ اور پھر کھڑے ہونے کا مطلب یا بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسجد میں ہی بیٹھے رہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے کام پہ لگے رہو، لیکن اس کام میں جب آپ لگے ہوئے ہو تو آپ کو یہ پتا ہو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ اللہ کی نظر میں ہیں، اللہ کے علم میں ہیں، اللہ کی خبر میں ہیں، اس لیے ہم نے اللہ کے احکامات کے مطابق ہی کام کرنا ہے، اس کو اپنی مرضی سے نہیں انجام دینا۔ ذکر کا مطلب یہ ہے یاد رکھنا، اللہ کو دل میں بسا لینا، ہر وقت اللہ کی یاد میں مگن رہنا، ہر کام سے پتہ چلے کہ یہ اللہ کو ماننے والا بندہ ہے اور اس کو اللہ یاد ہے، یہ جو بھی کام کر رہا ہے یہ اللہ کے احکامات کے مطابق کر رہا ہے۔ ہماری تسبیحوں سے صرف اللہ نظر نہیں آنا چاہیے کہ تسبیح کے دانوں کے اندر اللہ موجود ہے، لیکن ہمارے اعمال کے اندر اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے۔ اللہ کو ہمارے اعمال کے اندر دکھنا چاہیے، دیکھنے والوں کو۔ اس سے اگلی آیت ہے آل عمران سورہ کی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اللہ ہر چیز کا مالک و خالق ہے۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، بے شک آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ بھی پیدا کیا ہے، جو خلق کیا ہے، جو تخلیق کیا ہے، واختلاف اللیل والنہار، اور رات کے اور دن کے الٹ پھیر میں، آنے اور جانے میں، اور ان کے اختلاف میں، کبھی روشنی ہے کبھی اندھیرا ہے، اس کے اختلاف میں آیت لأولی الالباب، اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، آسمانوں اور زمین کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے یا ان کے اندر جو کچھ بھی موجود ہے سب کا سب اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اور اس میں عقل مندوں کی نشانیاں ہیں۔ سورج طلوع ہوتا ہے تو اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، رات آتی ہے اللہ کی مرضی سے آتی ہے، اس میں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔
لیکن ہیں یہ عقل مندوں کے لیے۔ اب یہ جو آیت ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ تو ساری کی ساری سائنس کی آیت ہے، سائنس کی برانچ ہے کاسمولوجی، آسٹرانومی، جس سے اجرام فلکی کے بارے میں پڑھتے ہیں، سیاروں کے بارے میں پڑھتے ہیں، ستاروں کے بارے میں پڑھتے ہیں، یہ اس کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لآیات لأولی الالباب، کہ اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ اب اس سے آگے ہی اللہ تعالیٰ واضح فرما رہا ہے کہ یہ عقل مند لوگ کون ہے جو یہ نشانیاں نوٹ کرتے ہیں۔ اب صرف نوٹ کرنا کافی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ نہیں ہے کہ ہاں جی صرف ان کو دیکھ کے ہی بیٹھ جاؤ۔ نوٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کر رکھی ہیں، جو اللہ نے نظام بنایا ہے، اس پہ غور کرنا ہے اور اس پہ ورک کرنا ہے، اس کے بارے میں ہم نے عمل کرنا ہے۔ جس عمل کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہوا ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ بھی اللہ کا فرمان ہے، یہ صالح اعمال میں آ جاتا ہے۔ اب دیکھنا ہے لآیات لأولی الالباب میں کون آتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، الفاظ پھر وہی ہیں تھوڑے سے فرق کے ساتھ۔ وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہوئے یا بیٹھے ہوئے یا لیٹے ہوئے پہلوؤں کے بل۔ اب آگے کیا ہے؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ تفکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں، فکر مند ہوتے ہیں کس چیز کے بارے میں؟ فی خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں پیدا کیا ہے۔ وہ دن میں چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سورج کی روشنی کس طرح سے ہم تک آ رہی ہے اور ہم سارے کام اپنے نمٹاتے ہیں۔ رات میں چلتے ہیں تو پھر وہ دیکھتے ہیں کہ ہاں جی رات کا اندھیرا کیسے چھا گیا ہے، کیوں چھا گیا ہے، سورج موجود ہے، کہیں گیا نہیں ہے، کائنات کے اندر ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے بنا ہوئے سسٹم کے اوٹ میں کہیں چلا گیا ہے جہاں پہ اللہ کا حکم ہے اس کو جانے کے لیے۔ وہ یہ نوٹ کرتے ہیں، پھر اوپر نظر اٹھاتے ہیں تو ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ اب ستاروں کا ٹمٹمانا کس طرح سے ہوتا ہے اس پہ غور کرتے ہیں وہ لوگ۔ یہ ذکر ہے اللہ کا کہ اللہ کی نشانیوں میں غور کرنا، تارے اللہ کی نشانیوں میں ہے، چاند اللہ کی نشانیوں میں ہے، چاند کی روشنی کہاں سے آتی ہے؟ کیا وہاں کو گریڈ سسٹم بنا ہوا ہے جہاں سے روشن ڈسپرس ہو رہی ہے اور سارے جہان کو آ رہی ہے؟ تاروں میں کیا ٹوینکلنگ سسٹم لگا ہوا ہے جس سے آگے تارے ٹمٹماتے ہیں اور روشنی کبھی آتی ہے کبھی جاتی ہے؟ اس کے کبھی ہم نے غور کیوں نہیں کیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اور یہ وہی چیز ہے جس کو آگے اللہ تعالیٰ سند عطا فرما رہا ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ جب وہ کھڑے ہوتے ہیں تب بھی اسی سوچ میں ہوتے ہیں، جب وہ بیٹھے ہوتے ہیں تب بھی اسی کام میں ہوتے ہیں، جب وہ لیٹے ہوتے ہیں تب بھی اللہ کی نشانی اور اللہ کی تخلیقات کو دیکھ کر وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اللہ نے کیسے بنائی ہے۔ اسی لیے انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے کہ اللہ نے اس کو سوچ بچار کرنے کی قوت دی ہے، اور ساتھ میں یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یہ بار بار اللہ کا حکم ہے قرآن پاک میں، یہ کوئی ایک آیت میں نہیں ہے کہ ہاں جی یہاں پہ ایک آیت میں ہے ذکر کرنے کا، اس کا کیا ہے باقیوں میں نہیں ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ میں نے خود پڑھا ہے یہی الفاظ ہیں، صرف تھوڑے سے فرق کے ساتھ ہوں گے جیسے یہاں پر ہے۔ لآیات لأولی الالباب، یہ کون لوگ ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اب سمجھ آتی ہے کہ اللہ کا ذکر عظیم کیوں ہے، ولا ذکر اللہ اکبر۔ عظیم اس لیے ہے کہ ساری کائنات کے بارے میں سوچنا، ساری کائنات کے بارے میں دیکھنا، ساری کائنات کا مشاہدہ کرنا، پھر اس کو اپنے زیر تسلط لانے کے لیے اس پہ عمل کرنا، ساری کائنات کو کور کرنے کا جب ہم ذکر کریں گے، جب ہم اس معاملے میں اللہ کو یاد رکھیں گے، اللہ کے تخلیقات کے پیچھے پڑیں گے، یہ بنی کیسے ہیں، کب سے بنی ہے یہ،
اور یہ کب تک پرسسٹ کر سکتی ہیں، ان میں کیا کیا چیز ہے جو کنزیوم ہو رہی ہے. جیسا کہ سورج کی بات ہے، سورج کی مثال لے لیں. سورج ہم تو دیکھتے ہیں صبح چمک گیا ہے، خوش ہوتے ہیں، ہاں جی سورج نکل آیا ہے. شام کو ڈوب گیا ہے تو اپنے بستروں میں گھس جاتے ہیں، سورج چلا گیا ہے. سورج کے اندر ایندھن ہے، میں نے پہلے بھی ایک طرح ذکر کیا ہے کہ ہائیڈروجن اور ہیلیم ہے جو ایندھن کنزیوم ہو رہا ہے، ڈیوٹریم بنتا ہے، اس سے آگے پھر کیمیکل ایکشن سارے کے سارے چلتے ہیں. کبھی کسی نے سوچا ہے کہ اس ہیلیم کی اور اس ہائیڈروجن کی مقدار کتنی ہے سورج میں؟ اور یہ سورج کب تک ہمارا ساتھ دے گا؟ کیا یہ ہمیشہ سے ہیں؟ جس طرح سے ارسطو نے ایک نظریہ پیش کیا تھا کہ یہ سورج، چاند، ستارے، زمین، سارا کچھ ہمیشہ سے ہے اور ایسے ہی یہ خود بخود چلتا رہے گا. لیکن جیسے جیسے سائنس نے ترقی کی ہے، اس پہ تحقیق ہوئی ہے، یہ کلیئر ہو گیا ہے کہ نہیں بھئی ایسے نہیں ہے. ایک وقت آیا تھا جس کو سائنسدان 15 سے 20 ارب ٹائم پہلے کا ٹائم ڈیوریشن دے رہے ہیں، ایگزیکٹ کسی کو کچھ نہیں پتا کہ یہ سب چیزیں اس وقت بنی ہیں. اور ایک ٹائم آئے گا جب سورج کا یہ ذخیرہ ایندھن جو ہے یہ ختم ہو جائے گا اور سورج کولیپس ہو جائے گا. اور وہی ٹائم ہوگا جب قیامت کا ٹائم ہوگا. ہم مسلمان قرآن سے پڑھ کے کہتے ہیں قیامت آ جائے گی، سائنس والے کہتے ہیں کہ ہاں جی اس وقت ایندھن کنزیوم ہو جائے گا، ایندھن ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد سورج ختم ہو جائے گا اور ساتھ ہی ساری کی ساری کائنات کا سسٹم لپیٹ دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا. اب یہ چیزیں کون سوچتے ہیں؟ لایات لأولی الالباب، جن بندوں کے یہاں پر عقل ہوتی ہے. اگر ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار کو سوچا جائے کہ آسمانوں اور زمینوں کو جو بھی کام ہے کرنے والے کون لوگ ہیں آج تک؟ ہمارے کتنے مسلمان ملک ہیں جن کے سیارے خلا میں گئے ہیں؟ اسپیس پہ ہماری گرفت کا حصہ کیا ہے مسلمانوں کا آج تک؟ یا تو رشیا والے گئے ہیں، یا امریکہ والے گئے ہیں، یا جرمن گیا ہے، فرانس گیا ہے، انڈیا گیا ہے، فلاں گیا ہے. دے آر آل نان مسلم. لیکن وہ نان مسلم ہو کے اللہ تعالیٰ کی ان آیات پہ عمل کر رہے ہیں. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ ان عقل مندوں کے نشانیاں بتا رہا ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور پہلوؤں پہ لیٹے ہوئے. وَيَتَفَكَّرُونَ، اور تفکر میں رہتے ہیں، سوچ میں رہتے ہیں، فی خلق السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمانوں میں بنایا ہوا ہے یہ کیسے بنایا ہے، اس کو ہم نے کس طرح سے اپنے تصرف میں لانا ہے. یہ ہے ذکر اللہ تعالیٰ کا، جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے قرآن میں فرمایا ہوا ہے کہ میرا ذکر ہے کیا چیز. صرف تسبیح پکڑ کے 2 دفعہ کر لی تسبیح، آج 10 تسبیح کر لو، آج 20 کر لو. اس ذکر کو اللہ تعالیٰ اس قرآن کی آیتوں کی روح سے اگر دیکھا جائے تو وہ تو ذکر ہی نہیں بنتا ہے. کونے خدرے میں بیٹھ کے بال لمبے کر کے سر نہوڑا کے بیٹھ جانا کہ ہاں جی ہم جی بس یہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، یہ بھی نہیں بنتا ہے. اللہ عمل کا تقاضا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ عمل مانگتا ہے. ذکر عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہاں جی یہ انسان یہ کام کر رہا ہے، یہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ نے جو فرمایا ہے اس پہ یہ عمل کر کے دکھا رہا ہے. اور اسی ذکر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بالکل آخر پہ آ کے فیصلہ دیا ہے سب انسانوں کے لیے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تمہارے دلوں کو اطمینان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ تم میرا ذکر نہیں کرو گے. اب یہ ذکر کیا چیز ہے؟ ذکر میں نے آپ کو سارا کھول کے بتا دیا ہے صرف 2 آیتوں سے. اس کے علاوہ بھی قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پہ ہے، لیکن ساری جگہوں کو مینشن کرنا کوئی لازمی نہیں ہوتا ہے. ہم نے ایک اشارہ دینا ہے، سمجھانا ہے کہ ہاں جی یہ ذکر ہے اللہ کا. اور اللہ تعالیٰ نے سند عطا فرما رکھی ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جب تک تم میرا ذکر نہیں کرو گے، اور یہ والا ذکر جو اللہ نے ان 2 آیتوں میں ذکر کیا ہوا ہے یہ ذکر نہیں کرو گے، تب تک آپ کے دلوں کو اطمینان نہیں ملے گا. واللہ یعلم ما تصنعون، کیونکہ جو کچھ تم سارا دن کرتے ہو سارے کے سارے کام اللہ کے علم میں ہیں.
اللہ کی نظر میں ہے، اللہ کی خبر میں ہے، وہ بڑا خبیر ہے، ساری دنیا کا ہر وقت، ہر لمحے، ہر مومنٹ، سیکنڈ کے، ہزار میں، کروڑ میں حصے میں بھی احاطہ کیے ہوئے ہر ایک کو دیکھ رہا ہے وہ۔ اور اسی ذکر کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے تو آج ہم سارے کے سارے مصیبت میں ہیں۔ اگر اس مصیبت سے یا ان مصیبتوں سے جان چھڑانی ہے تو ہمیں اللہ کے اس ذکر پہ آنا پڑے گا، قرآن کے ذکر پہ آنا پڑے گا، قرآن کی باتوں کو ماننا پڑے گا، اللہ کی باتوں کو ماننا پڑے گا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ ناظرین، اب یہاں پہ آ کے ہماری آیت ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر وَلَذِکْرُ اللہِ اکبر وَاللہ یعلم ما تصنعون، یہ آج پوری ہو چکی ہے۔ اب اس سے آگے اگلے سنڈے انشاءاللہ، اللہ کرم کرے، اللہ مجھے بھی زندہ رکھے، تندرستی بخشے، ہم شروع کریں گے اس سے اگلے والی آیت، جو آیت میں نے اس دن پڑھی تھی، جو نماز کا بالکل آخری حصہ تھا، کہ ہمارے قرون اولیٰ کے ہمارے بزرگ، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں مانگا کیا کرتے تھے۔ مانگتے وہی تھے، دو چیزیں دو جگہوں پہ آئی ہوئی ہے، یہ چیز ایک ہے، جگہیں دو ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے۔ وہ کیا فرمایا ہے؟ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، یہ سورہ الصف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے، اور سورہ فتح میں مضمون یہی ہے، تھوڑے سے فرق کے ساتھ۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، صرف اتنا سا فرق ہے، چیز وہی ہے۔ اب اس میں کیا ہے کہ ہر نبی کو بھیجنے کا اللہ تعالیٰ کا مقصود واحد کیا ہوتا تھا؟ بالہدا، ہدایت کے ساتھ دین حق کے راستے پہ چلاؤ امت کو، اور پھر اس امت کو دنیاوی فلاح و بہبود کا راستہ دکھاؤ، اور پھر ان کے لیے اللہ کی رحمتیں آئیں گی، اور اللہ کی رحمتوں کا باعث نبی بنتے ہیں۔ اگلے سنڈے ہم انشاءاللہ ہدایت مانگنے کا جو ہم کہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا وہی بالہدا ہم مانگتے ہیں جس کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے آئے تھے، وہی ہدا ہے، اور وہی ہم مانگتے ہیں۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے مانگنے کا طریقہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کو ہم نے قرآن پاک سے ہی کنفرم کرنا ہے، اور انشاءاللہ یہ اگلے سنڈے کریں گے۔ آمین یا رب العالمین۔